ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صداقت نے جو کہ میرج ایکسپرٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایسے مسائل جو گھروں میں, سوسائٹیز میں, ورک پلیس میں پیش آتے ہیں اور ہم انہیں غلط طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑا ہم نے جو ہے ایک تھوڑا وائڈ ٹاپک ہے اور آئی تھنک ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوگا. اگر ہم کچھ مثالیں پہلے دے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے ہم کن چیزوں کی بات کریں, پھر ہم آگے چلیں اس پہ. اچھا, ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں اچانک ہمیں مشکل سچویشنز کا سامنا ہو جاتا ہے جب کوئی ریڈ سٹینڈ ایک دم لے لیتا ہے, یعنی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو دوسرے فیملی ممبر کو بالکل قبول نہیں ہے. جیسے کوئی بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو آج ہی آئی فون چاہیے, اور اگر آپ نہیں لے کے دیتے تو پھر میں بہت ناراض ہوں اور میں بالکل یہ اور وہ, اور میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, یا میں کھانا چھوڑ دوں گا, یا وہ کمرے میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لے گا, یا وہ کہتے ہیں میں پھر پڑھوں گا نہیں, میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا. تو اس طرح کے بڑے بڑے جو سرخ جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں والد کیا کریں, کیونکہ والد کو ایسی مشکل سچویشن کا اچانک سامنا ہو جاتا ہے, اور جب بات سامنے آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے. تو پھر بندہ جو اپنے گریونسز ہوتے ہیں, والد کے گریونسز, کہ تم پڑھتے نہیں ہو, تمہارے دوست غلط ہیں, تم رات کو دیر سے آتے ہو, تم پارٹیوں میں لگے رہتے ہو, تو وہ ایک اٹیک کی سچویشن بن جاتی ہے. اور بیٹا پھر کہتا ہے کہ جی میں تو پھر گھر سے جا رہا ہوں, اور والد کہتا ہے کہ تم دفع ہو جاؤ, تم شکل مت دکھاؤ کبھی, ہماری تو زندگی بن جائے گی جب تم چلے جاؤ گے. اسے ہم کہتے ہیں پارٹنگ کک, یعنی کوئی جو بندہ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک تھوڑا بہت جاتے ہوئے ایک لات کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس کو لات جب والد مار دیتے ہیں تو وہ پھر گھر سے چلا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فیملی ممبر یا خاص طور پر بیٹا گھر سے چلا جاتا ہے تو پھر دیگر فیملی ممبرز انوالو ہو جاتے ہیں, اور خود وہ بندہ یعنی والد بھی اپسیٹ ہوتے ہیں, اور اس دوران انہیں اب سمجھ نہیں لگتا کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں, اور وہ ایک دم ہتھیار ڈالنے پہ آ جاتے ہیں, تلاش شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور پھر منا کے واپس لانا اور ایک لرننگ دینا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو, جب بھی تم نے مرضی منمانی ہو تو تم دھمکیاں دے سکتے ہو, یہ حرکت کر لیا کرو. تو ایسی سچویشن ہے, فرض کریں تو کیا کریں. یا دوسری سچویشن ہے کہ ایک بیوی ناراض ہو گئی ہے خاوند سے, ساس بہو کا جھگڑا ہے, خاوند کچھ کر نہیں پا رہا, تو بیوی کہتی ہے اگر مجھے علیحدہ نہیں رکھو گے تو بس میں آج جا رہی ہوں, صحیح, اور میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. اور پھر وہ خاوند کہتا ہے میں تنگ آ چکا ہوں اسی سے, تو جاؤ تم. ہاں, تھوڑے دنوں کے لیے گیا جو 3-4 مہینے گزار کے ہو, مطلب وہ کہتے تم کبھی واپس ہی مت آؤ تو تم. اور پھر 2-4 دن کے بعد خاوند کو کمی محسوس ہونے لگتی ہے, اور پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے بیوی واپس آئے گی. یا اسی طرح کوئی امپلائی جو ہے وہ باس کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میری تنخواہ بڑھائے نہیں تو میں جا رہا ہوں, اور باس اس موقع پہ اٹھا کے لاتا ہے وہ باتیں کہ کہاں کہاں وہ غلط ہے, اور دیر سے آتا ہے اور کام نہیں کرتا, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور میں نے تو آپ کو یہ ڈسکریشن بھی دیا ہوا ہے, یہ ڈسکریشن بھی دیا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اسی طرح گھر میں جو ملازم ہے, کوک ہے, ڈرائیور ہے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ٹاک ہو جاتی ہے, ایسی گرما گرمی ہو جاتی ہے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی کچھ نہیں دیتا, تو وہ کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری میں یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو اب دیکھیے کہ جن سچویشن کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے اور اپنا خیال بر وقت دوسرے تک پہنچا سکتا ہے, ان سچویشن کو جن کو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے, جب ہم غصہ نکالتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, اگلی پچھلی باتیں جمع کر کے بولتے ہیں, اور کسی کے مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی گندی گندی پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تم کچھ کر ہی نہیں سکو گے کبھی زندگی میں, انڈرمائن کرنا کسی کو, اور کسی کو ایک دھکا دے دینا جو آخری اسے چاہیے,
دور جانے کے لیے اور خرابیاں پیدا جب اس سے جو ہوتی ہیں اس چیز کو جبکہ آسانی سے ہینڈل کیا جاتا ہے، لیکن وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سڑکوں پہ کچھ گاڑیاں کچا دھواں نکالتی ہیں، چلتی کم ہے دھواں زیادہ نکالتی ہیں اور وہ پولیوشن کا باعث بنتی ہیں. تو گھروں میں جو پولیوشن ہے، تعلقات میں جو فضا خراب ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسی سچویشنز ہینڈل کرنا نہیں آتی. حالانکہ ایسی سچویشن ملتی جلتی ہوتی ہیں اور 5-6 ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت آسانی سے بات چیت کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہم پہلے سے یہ جان سکتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جبکہ مشکل بندے سے واسطہ پڑے، مشکل ٹاپک ہو، مشکل سچویشن ہو، وقت کم ہو، جذبات بہت بکھرے ہوئے ہوں اور تاثرات اور باڈی لینگویج بھی بہت بگڑی ہوئی ہو، تو ایسے میں پھر کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور یا کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو طوفان برپا ہوتا ہے اور اس سے پھر جو خرابیاں ہوتی ہیں، وہ تو فوراً لا تعلق ہونے کی دھمکیاں کہ اگر اپنی مرضی سے کی تو اگر وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پھر گلہ مت لے کر آنا، واپس مت آنا. یا باپ تو صاف کہتے تھے میرا منہ تو نہیں دیکھے گی، میں تو شادی میں شرکت ہی نہیں کروں گا. اچھا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو فیملیاں ترقی کر جاتی ہیں سو کالڈ، یعنی معاشرے میں مالی طور پر بہت فلوئنٹ ہو جاتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں، بین الاقوامی ان کی رہتی ہے، کبھی فضا میں کبھی زمین پہ، کوئی ایک بر اعظم میں کوئی دوسرے بر اعظم میں، اور واٹس ایپ پہ اور اسکائپ پہ جب کنوینئنٹ ہوا تو رابطہ کر لیا، لیکن ملنے پہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. گھر کا جو سربراہ ہے وہ مالی طور پر بہت ترقی کر جاتا ہے، شہرت حاصل کر لیتا ہے یا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے، تو اب وہ کسی بھی قانون سے مبرہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو چاہوں گا تو ڈرنک کروں گا، چاہوں تو میں دیر سے راتوں کو گھر واپس آؤں گا، چاہوں تو میں کوئی آف شور کمپنی کھول لوں. تو ایسی سچویشن میں باقی فیملی ممبر کیا کریں؟ یا تو وہ چپ کر جاتے ہیں یا پھر پھٹ پڑتے ہیں، تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو کیسے وہ بیلنس کیسے ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے سب سے کامن سچویشن جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کا کسی بھی اسٹیٹس سے ہونا ضروری نہیں، جو ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، وہ ہے بیگم کا ناراض ہو جانا. نہیں مجھے لگتا ہے یہ ہر اس میں، کیونکہ باقی چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ڈفرینٹ اس میں بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کیا ہے، لیکن یہ ایک چیز چاہے آپ امیر ہیں یا آپ غریب ہیں، آپ کی بیگم آپ کو دھمکی ضرور دے گی گھر چھوڑنے کی. ایک یہ چیز، اور ایک ہر گھر میں آپ کے گھر میں جو کوئی آتا ہے جو آپ کی ملازمہ ہے یا کوئی، وہ آپ کے بڑے فیملی ممبر کی طرح ہی بن جاتے ہیں، آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے، اور جب وہ آپ کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میڈم میں تو جا رہی ہوں، تو ان کو روکنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ ہر ان کی جو ہے نا ڈیمانڈ پھر مانیں گے. تو پہلے جو ہے ہم یہ ذرا بیگم پہ بات کرتے ہیں. جی سر کیا کیا؟ اچھا دیکھیں یہ مشکل رشتہ ہے چونکہ اس میں بہت سا وقت اکٹھا گزرتا ہے، ایک دوسرے سے توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پر جس میرج میں ہم اپنے کلچر میں جاتے ہیں. اس میرج میں تو یوں لگتا ہے کہ میں نے بیوی کو خرید لیا ہے یا خامد کو خرید لیا ہے. اس میں جڑواں ہونے کا بھی بہت تصور ہے، یعنی دن رات جو ہے کہیں جانا ہے تو اکٹھے جانا ہے، انویٹیشن ساتھ آ رہی ہے، آپ کو پلاننگ ساتھ ہو رہی ہے. بالکل ہاں، اور آپ کو بہت سی چیزیں شیئر کرنی ہیں، آپ کو کمرہ شیئر کرنا ہے، بستر شیئر کرنا ہے، آپ کو ٹی وی کا ریموٹ آپ نے شیئر کرنا ہے، پھر آپ نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اسمارٹ فون پہ کچھ کرنا ہے جس پہ دونوں کو اعتراض ہوگا، اور ایسا بہت سا کچھ ہوتا ہے جو کہ مسلسل ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. دیکھیں قطرہ قطرہ بھی جب کسی نلکے سے گرتا ہے تو نیچے پتھر میں کافی ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے. بالکل. تو ایک ایسا ریلیشن شپ جس میں 24 میں سے کم از کم 12-14 گھنٹے آپ اکٹھے گزارتے ہیں، چاہے سوتے ہوئے جاگیں چاہے جاگتے ہوئے گزاریں، تو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑی اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے. بندہ کچھ انوائنگ ہیبٹس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی تنگ کرنے لگتی ہیں. پھر خواتین کا اخراجات کے حوالے سے مردوں کا ڈپینڈنٹ ہونا زیادہ بھی کافی خرابیاں پیدا کرتا ہے. مرد خرچہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں جب بیوی بات نہیں مانتی، بیوی کے بس میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی پھر روکنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتی، جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور چیزیں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں.
اور ان کے درمیان کچھ کرٹیسزم سا چلتا رہتا ہے, اور میاں بیوی کے درمیان کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, یہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہے, ایک کڑوا پن سا آ جاتا ہے, ایک کڑوا پن آ جاتا ہے. پھر کرٹیسزم میں جب توہین شامل ہوتی ہے, جب آواز اونچا ہونا شروع ہوتی ہے, جب عجیب و غریب الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کہنا شروع ہوتے ہیں, یعنی توہین اس میں جب شامل ہوتی ہے, تو پھر خاموشی لاگو ہو جاتی ہے, اور وہ خاموشی بڑی زہریلی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. جب آپ ایک ہی کمرے میں ہوں, ایک ہی بستر پہ سوئے ہوں, لیکن آپ ایک دوسرے کو باڈی لینگویج سے میسیجز آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, لیکن ایکچولی آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ بات کی جائے, کیونکہ یہ جو ایک فیسلٹی ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ دنیا میں تمام جانداروں میں سے یہ سہولت صرف انسان کو دستیاب ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے, وہ امپرووائز کر سکتا ہے, وہ فلیکسیبل ہو سکتا ہے, وہ اپنے بیہیویئر پہ غور کر سکتا ہے. کوئی دوسرا جاندار یہ نہیں کر سکتا. بالکل. یہ صرف انسان کر سکتا ہے. دوسرے جاندار صرف گھور کے, غرا کے, دھکم پیل کر کے ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو ناپسند آ رہی ہے. لیکن یہ سب مسائل جب آ جاتے ہیں کہ وہ تلخی بھی پیدا ہو گئی, اب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس سے؟ سب سے پہلے تو فیصلہ کریں کہ آپ نے گرمی نہیں دکھانی, غصہ نہیں دکھانا, ٹھیک ہے, پھٹ نہیں پڑنا اور خاموش بھی نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا پھٹ پڑے تو پھر آپ سنیں, آپ کافی دیر تک سنیں اور کیوریسلی غور کریں کہ اس کو کیا چیز بادر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا کلیم اپ کر جائے, خاموش ہو جائے بالکل, تو پھر آپ سوال کریں ایسے جیسے کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کس طرح. اچھا, یہ جو معاملے کو ٹھنڈا رکھنا ہے اس کا فیصلہ کر لیں, اور پھر اس کو عادت بنا لیں, کیونکہ جب تک آپ عادت نہیں بنائیں گے, محض فیصلہ کریں گے, تو آپ اکثر اوقات پھر لڑکھڑا جائیں گے, پھر آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا, اور پھر آپ بعد میں پچھتائیں گے, اور پھر بعد میں آپ سوچیں گے کہ میں ایسا کہتا تو اچھا تھا اور میں ویسا کہتا تو اچھا تھا. اور اگر آپ کو لگے کہ معاملات خطرے میں ہیں تو سٹیپ بیک کر جائیں, بتا کے کہ میں دوبارہ بات کروں گا, لگتا ہے بات ابھی کسی کنارے نہیں لگ رہی, اور آپ بتاتے ہیں کہ جی کل یا پرسوں 4 بجے یا 2 بجے واٹ ایور, آپ مانتے ہیں کہ بات کسی کنارے نہیں لگ رہی, آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں, اور محض نہ ٹالیں, آپ باقاعدہ بتائیں کہ آپ کب باہر نکلیں گے گفتگو سے اور کب پھر گفتگو میں آپ واپس آئیں گے. ٹھیک, مطلب جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں آپ کا جو دونوں کا ایک میوچول پرپز ہے, یعنی آپ دونوں کا گول ایک ہی ہے, اس کے اوپر اگر آپ توجہ دینا چاہیں, یعنی دونوں کا جو مفاد ہے وہ کسی ایسی ایک چیز میں ہے جس پہ آپ توجہ دینا شروع کر دیں. اس کا کیا کریں؟ انسان ہوتے ہوئے ہر انسان کو جب بھی کچھ کہا جاتا ہے تو اندر سے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ والا مسئلہ ہے, لیکن ہمارے فوراً سے اپنے شکوے جاگ جاتے ہیں کہ اچھا تمہیں اگر مجھ میں خرابی لگتی ہے تو تم میں یہ خرابی ہے, اور اس سے بھی معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر کیسے قابو پایا جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنی بات اپنے ٹائم پہ کرنا چاہیے. جب دوسرا کوئی بات کر رہا ہے تو اس وقت اپنے سارے گلے شکوے اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ نہیں دے مارنے چاہیے. آپ نے کتنی سونے کی بات کی ہے کہ اٹس اباؤٹ دیم, اس وقت جب وہ بات کریں تو ان کی بات سننی ہے. ہاں, آپ اپنے وقت کے لیے چن لیں کہ کب آپ نے بات کرنی ہے, اس سے پہلے یا اس سے کچھ بعد, اور ایسا نہ لگے کہ آپ ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. اور آپ کبھی بھی بہانہ نہ بنائیں کسی چیز کا, کیونکہ اپنی غلطی کو مان لینا سٹریٹ اوے دنیا میں سب سے آسان ہے, اور اس کی پنشمنٹ بھی کم ہوتی ہے. جب آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی جرم بھی ہوا ہے, کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے, تو دوسرا لاجواب سا ہو جاتا ہے, جب کہتے ہیں ہاں میری غلطی ہو گئی, میں دیر سے آیا ہوں, میری میسڈ اپ ہوں, مجھے تیار ہونے میں دیر ہو گئی, مجھے یہ نہیں کہ ٹریفک زیادہ تھی اور فلاں تھا اور فلاں تھا, تم بھی تو 10 دفعہ لیٹ آ چکے ہو. پلس جس کا غصہ ہے اس کے ساتھ بات کریں, وہ غصہ جا کے کسی اور پہ مت نکالیں, کمزور بندے پہ, کیونکہ ہم ہمیشہ ایک طرف جو ہے بہانے بازی کر کے جان بچا رہے ہوتے ہیں, پھر کوئی کمزور بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
اور اس کے اوپر غصہ نکالتے ہیں، اور جب کمزوروں پہ ہم غصہ نکالتے ہیں تو ہمیں نیٹ پریکٹس ہو جاتی ہے غصہ کرنے کی، اور پھر ہم تگڑوں پہ بھی غصہ نکالتے ہیں، تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی بات کریں تو آپ قائل کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن بلیڈ کی طرح چھیلنے کاٹنے کی کوشش نہ کریں، ابریسیولی بات نہ کریں، اور اپنے اندر غور کرتے رہیں کہ کب آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کچھ بڑھ رہا ہے اور کب دودھ ابل کے کیتلی سے باہر آ کے زمین پہ گر جائے گا اور پھر آپ کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ اس طرح اپنے رویوں پہ غور کرتے ہیں تو ایک آپ اعلیٰ انسانی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ایک ذات بیچ میں سے نکل کے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو کے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ جیسے ہم مہمانوں کے سامنے اپنے گھر والوں سے پیش آتے ہیں، یا مہمانوں کے سامنے اپنے ملازموں سے پیش آتے ہیں، یا ماتحتوں کے سامنے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ ایک طرز عمل ہے جو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ماتحت ہے یا آپ کا ایسے درجے میں ہے جیسے بچے، آپ والدین ہیں اور وہ بچے، تو پھر آپ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو جواب میں بدتمیزی ملتی ہے، تو پھر اس بات کو چھوڑ کے آپ بدتمیزی کے اوپر بات کریں کہ دیکھیں یہ جو آپ آگے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو میں اصل جو موضوع ہے جو آپ یہ آئی فون مانگ رہے ہیں اس میں بات نہیں کر سکتا۔ ابھی میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ ریلیکس ہو کے پیچھے بیٹھ جائیں اور آرام سے بات کریں تو میں اس واپس تمیز کے دائرے میں آ جائیں، یعنی اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو اگر بدتمیزی کی اجازت دیں گے، اگرچہ وہ خاموش اجازت ہوگی، تو پھر آگے پیٹرن یہ بننا شروع ہو جائے گا کہ ایک دفعہ جو بدتمیزی ہوگی آگے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو چاہے ماتحت ہو، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، یا آپ کسی بھی ایسے رشتے میں ہو جس میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ہدایت کار کی ہے، جس میں آپ کی پوزیشن جو ہے نظام چلانے والے کی ہے، تو پھر بدتمیزی کی اجازت نہ دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا بھی ہمیں کافی بے جھجک کرتا ہے، کیونکہ دوسرا سامنے نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنا یعنی طوفان مچا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر ایک کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اخبار آ گیا اپنا، وہ جو نکال سکتا ہے کسی بھی دن میں کئی ایڈیشن نکال سکتا ہے، اور اس کے بعد چینل ہے وہ لائیو سٹریمنگ کر کے کسی کو بھی جو مرضی کہہ سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک اس کا آپ کے اوپر بھی برا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ہٹ کرتے ہیں ایک جھٹکا آپ کو بھی لگتا ہے، تو اس کو احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم تنہائی میں سوچتے ہیں، کیسے ہم تنہائی میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے دل میں جب سوچتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ٹھیک آدمی ہیں، ہم کوئی اچھے آدمی ہیں۔ کیونکہ اصل زندگی میں کامیابی اس سے نہیں ملتی کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ آپ اندر سے اپنے آپ کے ساتھ کیسے محسوس کرتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ شخص کیسے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، اپنے پلے باندھنے کی ہیں، پریکٹس کرنے کی ہیں، اور جب آپ ان کے اوپر پریکٹس کریں گے خود ہی آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے رشتوں میں، اور اگلا انسان آپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اس میں بھی فرق محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر صداقت کو دعائیں دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔